اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دو الفاظ ملتے جلتے ہیں، اردو زبان میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے قابلیت اور دوسرا ہے قبولیت. قابلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اندر بہت ذہانت ہو، اس میں جمال ہو، وہ چاق و چوبند ہو، اس میں معاملہ فہمی ہو، قائدانہ صلاحیتیں ہوں، ہمت و طاقت ہو، محنت و مجاہدہ کرنے کی صلاحیت ہو، اچھے تعلیم یافتہ ہو، اچھے گھرانے سے ہو. یہ تمام کی تمام صفات قابلیت کہلاتی ہیں. اور قبولیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اللہ رب العزت کو بھی پسند آ جائے. تو قابلیت اور چیز ہے، قبولیت اور چیز ہے. اگر اخلاص کے ساتھ قابلیت بھی ہو تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو، قبولیت نہ ہو، تو پھر قابلیت کوئی فائدہ نہیں دیتی. آپ نے خود دیکھا ہوگا کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جو شکل میں اتنی انوکھی بھی نہیں ہوتی، نہ اتنی تعلیم ہوتی ہے، نہ بہت مال پیسہ ہوتا ہے، نہ کوئی بہت بڑا خاندان ہوتا ہے، لیکن اپنے خاوند کی نظر میں وہ اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو پوری زندگی بڑے عزت و وقار کے ساتھ رکھتا ہے. تو قابلیت نہ ہونے کے باوجود ان کو اپنے خاوند کی نظر میں قبولیت مل جاتی ہے. جبکہ کتنی ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ شکل صورت میں بہت اچھی، عقل میں بہت اچھی، خاندان بھی اچھا، تعلیم بھی اچھی، مگر ان کو اپنے خاوند کا پیار نصیب نہیں ہوتا. لہذا ان میں قابلیت تو ہوتی ہے، قبولیت نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ معاملہ ہے. کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں قابلیت تو موجود تھی مگر قبولیت نہ ہوئی. مثال کے طور پر فرعون بیعون، اس کو ایسی اللہ تعالیٰ نے صحت دی تھی کہ اس نے 100 سال کی عمر پائی اور کبھی بھی اس کے سر میں درد نہ ہوا. اس کی حکومت اتنی پکی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح بھی کروا دیتا تھا تو کوئی اس کی حکومت کو خطرہ نہیں تھا. اس کے خزانے پیسوں سے بھرے ہوئے تھے، اس کے نہری اور آبپاشی نظام پر اس کو بڑا فخر تھا. قرآن مجید میں اس نے جو کہا وہ نقل کیا گیا کہ هذه الانہار تجری من تحتی. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی، لہذا اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے مردود ہو گیا. قارون ایک مالدار، وقت کا بہت بڑا بزنس آدمی ہے، بزنس مین ہے. اس کے پاس اتنا مال تھا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اونٹوں کی بہت بڑی تعداد مل کر اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتی تھی. اس کو جب لوگ دیکھتے تھے فخرج علی قومہ فی زینتی، جب وہ بن سنور کر اپنی قوم کے سامنے نکلا تو لوگ اس کو دیکھ کر کہتے تھے
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ جتنا قارون کے پاس مال دولت ہے اتنا ہمیں بھی مل جاتی۔ تو اب دیکھیے کہ اس کے اندر صلاحیتیں کیسی کہ لوگ اس جیسا بننے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیا گیا اور اس کو مال سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ اسی طرح اور کتنی مثالیں موجود ہیں۔ قبولیت کی مثال اگر دیکھنی ہو تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ رنگ کے کالے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، دانت انوکھے ہیں، شکل عجیب ہے، ظاہر بدن کے اوپر معمولی کپڑے ہیں، حیثیت دیکھو تو غلام ہیں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول بنے، اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا رتبہ عطا کیا کہ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام جب جنت کو دیکھ رہے تھے تو آپ نے کسی کے چلنے کے پاؤں کی آواز سنی، پوچھا بلال یہ کون ہے؟ تو عرض کیا اے اللہ رب العزت کے محبوب، آپ کا غلام بلال جب زمین پر چلتا ہے اللہ کے ہاں ایسی قبولیت ہے کہ فرش پر وہ چلتا ہے، اس کے قدموں کی آوازیں عرش پر سنائی دیتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز قبولیت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک دلہن کو سجایا جا رہا تھا، زیور پہنائے جا رہے تھے، تو اس کی کسی دوست سہیلی نے اس کو کہہ دیا کہ تمہیں تو زیور بہت اچھے لگ رہے ہیں، تم بڑی پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، تو وہ کہنے والی گھبرا گئی کہ کیا ہوا، آپ نے برا منایا؟ وہ کہنے لگی نہیں، بلکہ تم نے تو میرے حسن و جمال کی بڑی تعریفیں کی، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ جس خاوند کی خاطر تم مجھے تیار کر رہی ہو، اگر میں اس کے پاس پہنچی اور اسے میں پسند نہ آئی تو تمہاری تعریفیں مجھے کس کام آئیں گی؟ تو عزیز طالبات یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ دین کی تعلیم پا رہی ہیں، کوئی آپ کو حافظہ کہے گا، کوئی قاریہ کہے گا، کوئی عالمہ کہے گا، کوئی فاضلہ کہے گا، سب کچھ کہیں گے، لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہ ہوئے تو یہ سب القاب ہمیں کس کام آئیں گے؟ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے سفر سے واپس، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے رہے؟ تو آپ نے شعر میں جواب دیا، فرمایا یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہے۔ تو دنیا میں ہم جیسے بھی رہے، خوشی میں رہے، غم میں رہے، اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے ہر وقت قبولیت کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، نماز تو آج ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن حاضری ہوتی ہے، حضوری نہیں ہوتی۔ جیسے مصلی پہ ہوتے ہیں، دل دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایسی بے حضور نمازیں، بے سرور سجدے اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہ ہوئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ایک بزرگ تھے، دکاندار کے پاس کوئی سودا لینے کے لیے گئے، اس نے سودا دے دیا، جب پیسے لیے تو اس نے کہا کہ بابا جی یہ پیسے تو کھوٹے ہیں۔ بابا جی نے یہ سنا تو رونا شروع کر دیا۔ لوگ سمجھے کہ ان کے پاس مزید پیسے نہیں اور یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ اب مجھے سودا نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ بابا جی اتنا نہ روئیں، آپ کے پیسے ہم ادا کر دیتے ہیں۔
وہ کہنے لگے کہ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ میں اپنے مال کو کھرا سمجھتا رہا، لیکن یہ مال جب دکاندار کے ہاتھ میں آیا تو اس نے کہہ دیا کہ یہ کھوٹا ہے، چلو دنیا میں تمہیں اور بھی مال پیسے کا انتظام کر لوں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، اے اللہ کے بندے، آج جن نیکیوں کو تو اچھا سمجھتا پھرتا ہے، کل یہ جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوئی اور اللہ نے کہہ دیا کہ تیرا مال کھوٹا ہے، تو پھر قیامت کے دن تیرا کیا بنے گا؟ ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے اعمال کریں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائے۔ یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیجیے، ہم اپنی عبادت جتنی بھی حضوری کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ کریں، بنا سنوار کے کریں، ہماری عبادتیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہو ہی نہیں سکتی۔ توجہ فرمائیے کہ ہماری عبادتیں کبھی بھی اللہ رب العزت کی شایان شان ہو ہی نہیں سکتی۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں، انسان جتنا مرضی یکسوئی کی نمازیں پڑھ لے، یہ سب نمازیں اور عبادتیں اور انسان کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے شان سے نیچے رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ان سے بھی بہت بلند ہے۔ تو اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر ہمیں ہماری نمازوں پہ اجر کیسے ملے گا؟ تو اس کے لیے سن لیجئے کہ جیسے ایک بچے کو ماں پہلے دن سکول بھیجے تو وہ بچہ الف با لکھنا سیکھتا ہے، لیکن ایسے ٹیڑھی میڑھی لکیریں بنا لیتا ہے، اور آتے ہی گھر کہتے ہیں امی میں نے لکھنا سیکھا۔ ماں اس کی ٹیڑھی میڑھی لکیریں تو دیکھتی ہے، لیکن بچے کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے ماں اس کو آئس کریم کے طور پہ انعام دے دیتی ہے، کہہ دیتی ہے کہ بیٹے یہ تمہارا انعام ہے، آئس کریم کھاؤ۔ تو یہ جو آئس کریم بچے کو ملی، انعام ملا، یہ اس کی خوش خطی کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ ماں کی شفقت کی وجہ سے ملا۔ بالکل اسی طرح قیامت کے دن جن لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گے، یہ ان اعمال کے اندر کا کھراپن نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس کی شفقت ہوگی کہ وہ اپنے بندوں کے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو بھی قبول فرما لے۔ اس لیے ہمارے بڑے امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عمرہ کیا، طواف کیا، اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑے اور یہ دعا مانگی کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی وما عرفنا کا حق کا معرفتی۔ اے اللہ، جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے، اور جیسے تجھے پہچاننا چاہیے تھا اللہ ہم تیری معرفت کو حاصل نہیں کر سکے۔ اسی لیے ہم لوگ جو توبہ طائب ہوتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، تو اپنے گناہوں پہ روتے ہیں، اور اللہ والے وہ تو اپنی کی ہوئی نیکیوں پہ بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی اچھی کوالٹی کی نہیں ہے، یہ بھی اچھی کوالٹی کی نہیں، وہ اس پہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ ایک آدمی پھل کی دکان پہ جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ مجھے سیب خریدنے ہیں۔ اب دکاندار اسے کہتے ہیں جی آپ کیلے بھی لے لیں، حالانکہ کیلے خوبصورت بھی تھے، اچھی ان کی مہک خوشبو بھی تھی، ذائقہ بھی تھا، مگر اس بندے نے کیلے پر ایک نظر ڈالی اور کہا جی مجھے کیلے نہیں چاہیے، تو باوجود تمام اچھائیوں کے وہ کیلے اس آدمی کی نظر میں قبولیت نہ پا سکے۔ یہی حال انسانوں کا، وہ جتنے بھی اچھے بن جائیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو قبول فرمائے، ورنہ ایک نظر ڈال کر کہہ دیں کہ مجھے تیرے عملوں کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟
اس لیے مومن کو چاہیے کہ جیسے اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہے اس سے بڑھ کر اپنی نیکیوں پہ استغفار کیا کرے، اس سے بڑھ کر اپنے نیک اعمال پر استغفار کیا کرے۔ اور ایک نکتے کی بات سن لیجیے کہ اللہ تعالی نے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیک اعمال کے بعد بھی استغفار کرنے کا حکم دیا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا کہ ایک آدمی وضو کر کے ہٹتا ہے تو اس نے نیک کام کیا، ایسا نیک کام کہ گناہوں سے کہ وضو سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ وضو کرنا ایک عبادت ہے، لیکن وضو کے بعد کی جو دعا اس میں فرمایا استغفرک واتوب الیک، گویا وضو کے بعد بھی جو دعا بتلائی گئی اس میں استغفار کا حکم دیا گیا۔ آگے دیکھیے کہ وضو کے بعد انسان نماز پڑھتا ہے تو ہمیں نماز پڑھنے کے بعد بھی استغفار کا حکم، چنانچہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ انسان جب سلام پھیرے تو ایک مرتبہ کہے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ نماز کے بعد استغفار کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ انسان یہ کہے کہ اے اللہ میں نے جو یہ عبادت کی اللہ اکبر، آپ کی شان اس سے بہت بڑی ہے، اور اے اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، پلیز مجھے معاف کر دیجئے، پلیز آپ میری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ تو نماز کے بعد بھی مومن کو استغفار کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ نمازوں میں سے جو رات کے آخری پہر کی نماز ہے نا، نماز تہجد، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت ہے، لیکن تہجد کی نماز کے بعد بھی مومن کو استغفار سکھایا گیا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو نیک لوگ ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ رات کو بہت تھوڑا آرام کرتے اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور صبح صادق جب قریب ہوتی تھی تو سحری کے وقت اپنے رب کے سامنے استغفار کرتے تھے۔ اب دیکھیے جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ تہجد گزار، وہ تہجد پڑھنے کے بعد اپنے رب سے استغفار کر رہے ہیں۔ اس سے آگے بات دیکھیے حج کتنا عظیم عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی اپنے حج سے جب واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ تو اتنا عظیم عمل ہے حج۔ اور حج کیا ہے؟ اس کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے، الحج عرفہ۔ وقوف عرفات میں اللہ تعالیٰ حاجی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب جس بندے نے حج کر لی، وقوف عرفہ کر لیا، پھر اس کے بعد وہ مزدلفہ میں آیا، وہاں بھی وقوف کر کے دعائیں مانگی، اس بندے کے حقوق اللہ بھی معاف، حقوق العباد بھی معاف۔ لیکن اس وقوف مزدلفہ کرنے والے حاجی کے بارے میں جو مینا لوٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ اللہ اکبر، حیران ہوتے ہیں یہ آیت پڑھ کے کہ جو گناہوں سے پاک ہو کے لوٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم واپس مینا آؤ تو یہاں آ کے تم بھی استغفار کی کثرت کرو۔ اب اس سے ایک اور آگے بات دیکھ لیجیے کہ نبی علیہ السلام نے جب آخری حج فرمایا تو حج کا خطبہ دینے کے وقت آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اے لوگوں، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ 1,24,000 صحابہ نے بیک زبان یہ جواب دیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی، ادیت الامانہ، اپنی امانت پہنچا دی، اور آپ نے تو امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جب صحابہ نے یہ کہا کہ آپ نے امانت پہنچانے کا حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہ مشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیری
امانت کے ادا کرنے کا حق ادا کر دیا. اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ کہے اور واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اتری. ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے اور اس کے سامنے استغفار کیجیے. سبحان اللہ. نبی اسلام کی وہ مبارک زندگی جو پھولوں سے زیادہ معطر ہے، جو بہت ہی پاک صاف اور عفیف معصوم زندگی ہے، اس معصوم زندگی پر، عبادت بھری زندگی پر، مجاہدے بھری زندگی پر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ بس استغفر، کہ تم اللہ کے سامنے استغفار کی کرو. تو معلوم ہوا کہ مومن کو پوری زندگی نیکیاں کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے اور قبولیت کے لیے استغفار کرنا ہے. اس لیے جو کرتا بھی ہے اور ڈرتا بھی ہے، اسی کے عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ کبھی کبھی کہتے تھے اے کاش میں کسی کے بدن کا بال، میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، میں گھاس کا ٹکڑا ہوتا، میں کوئی پرندہ ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر نصیحت کی کہ بیٹے جب میں فوت ہو جاؤں جلدی نہلا دینا، کفنا دینا اور جلدی دفنا دینا. اس نے کہا کہ ابا جان آپ اتنی جلدی کا کیوں کم کر رہے ہیں، ہم جلدی کریں گے. تو آپ نے اس وقت یہ الفاظ کہے کہ بیٹا میں جلدی کی بات اس وقت کر رہا ہوں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو گیا تو تم جلدی مجھے اللہ سے ملا دینا، اور اگر قبول نہ ہوا تو میرا بوجھ کندھوں سے جلدی اتار دینا، اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے. ایک بزرگ گزرے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. ان کی زندگی اتنی نیکی والی تھی، تقوی والی تھی کہ ان کے بارے میں ایک محدث لکھتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اور صحابہ کرام کی زندگی کو آپس میں ملایا، آپس میں ان کو دیکھا بھالا، اور سالوں میں نے اس کو دیکھا، اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صرف ایک چیز کا فرق تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو نبی علیہ السلام کا دیدار حاصل ہوا، عبداللہ ابن مبارک کو یہ حاصل نہیں ہوا. باقی احوال و کیفیات ان کی وہی تھی جو صحابہ کی معلوم ہوتی تھی. اب سوچئے جس کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے بعد ایک وقت میں 40,000 شاگرد بیٹھ کر حدیث پڑھا کرتے تھے. آج کی معلمہ کے سامنے تو 400 بھی نہیں ہوتی، فقط 40-50 بچیاں ہوتی ہیں. ان کے سامنے 40,000 بندے ایک وقت میں بیٹھ کر حدیث پڑھتے تھے. جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے زمین پر لٹا دو. شاگردوں نے لٹا دیا، مگر ان کی چیزیں نکل گئیں. انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے استاد، ان کے شیخ، وقت کے اتنے بڑے محدث، وہ اپنے رخسار کو زمین پر رگڑنے لگے اور اپنی داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر اللہ کے سامنے رو کر کہنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. نہیں کہا کہ میں محدث ہوں، نہیں کہا کہ میں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے دکھا دیا، میں نے لوگوں کے اندر دین پہنچا دیا، اپنا کوئی عمل پیش نہیں کیا، بس اتنی بات کہی اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرات قبولیت کے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کتنے لوگوں کے کہ قابلیت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کو دھتکار دیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہم درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ ان کو اس طرح نیچے گراتے ہیں کہ ان کو اپنے گرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا. یہ آیت قرآن پاک کی ایسی ہے کہ جب بھی کوئی اس عالم اس آیت کو پڑھتا ہے اس کا دل کانپنے لگ جاتا ہے کہ اے اللہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ مصر کی مسجد کا مؤذن تھا لیکن ایک ایسے امتحان میں گرفتار ہوا کہ بالآخر عیسائی بن کر دنیا سے دفع ہو گیا. اب سوچئے جس نے سالوں اذان دی اللہ کا نام بلند کیا اس کے اوپر ایسا امتحان آیا کہ وہ ایمان سے محروم ہوا اور عیسائی بن کر دنیا سے رخصت ہو گیا. اسی طرح حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا. ایک بہت بڑے محدث تھے جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، قرآن پاک کے حافظ تھے، لیکن ایک ایسے امتحان میں گرفتار ہو گئے کہ جس کی بنا پر بالآخر وہ سور چرانے لگے. 1 سال تک سور چراتے رہے. اس کے بعد ان کے ایک شاگرد شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ملنے کے لیے آئے. پوچھا کہ آپ کو قرآن پاک یاد؟ انہوں نے کہا نہیں، بھول گیا. ایک آیت یاد ہے. پوچھا کہ وہ آیت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آ جاتا ہے اسے عزت دینے والا پھر کوئی نہیں ہوتا. کہ حضرت آپ کو تو بڑی حدیثیں یاد تھیں، 1,00,000 یاد تھیں، فرمایا سب بھول گیا. ایک یاد ہے. وہ کون سی؟ کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو بدل لے اسے قتل کر دیا جائے. جب شبلی رحمت اللہ علیہ نے یہ معاملہ دیکھا انہوں نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، مناجات شروع کر دی. ان کے آنسو اللہ کے ہاں ایسے قبول ہوئے کہ ان کے استاد نے بھی رونا شروع کر دیا اور بالآخر اللہ نے ان کو امتحان سے نکال کر ان کو وہی پہلے والی کیفیات واپس عطا فرمائی. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے ایک راہب کا واقعہ ہے. اس کا نام ہے بلعم باعور. یہ بلعم باعور اتنا عبادت گزار کہ اس نے 400 سال تک اللہ تعالی کی عبادت کی اور اتنے بڑے درجے کو پہنچ گیا کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. یہ مستجاب الدعوات بن گیا. مگر اس سے ایک ایسی کوتاہی ہو گئی کہ جس کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اس کی مثال تو کتے کی مانند ہے. جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں دل کانپنے لگ جاتا ہے. اللہ جس نے 400 سال آپ کے سامنے سجدے کیے اس کو آپ قرآن مجید میں کتے کے الفاظ سے مخاطب فرما کر کہتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے. اللہ ہماری تو عمر بھی 100 سال نہیں ہو پائی، ہماری تو عمریں بھی چھوٹی ہیں، عبادتیں بھی چھوڑی ہیں. ہم کیسے اپنے عملوں پہ ناز کر سکتے ہیں، فریفتہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ یہ جو کچھ ہے یہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، آپ ہی کی مہربانیاں ہیں. اللہ یہ فضا کی فضل کیا ہے؟ فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی باہر آئے. آپ کی رحمت کی نظر ہو جائے باہر آ جاتی ہے، آپ کی رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے، اللہ فضا آ جاتی ہے. تو میرے مولا آج کی محفل میں ہم آپ کے سامنے یہ عاجزی کرتے ہیں، اپنی رحمت کی نظر ہم پہ ڈالے رکھنا، آزمائشوں سے بچا لینا، امتحانوں سے بچا لینا. اللہ مہربانی کا معاملہ فرما لینا. اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن ان کو ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان بھی کبھی نہیں کرتے تھے، سوچتے بھی نہیں تھے. تو اس کو پڑھ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت رویا کرتی تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے رب کے سامنے روئیں کہ اے اللہ مہربانی فرما دینا، بس تو ہمیں قبول کر لینا. اے اللہ کون مقبول ہے،
کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ چھوٹا کھڑا کون ہے۔ جب قیامت کے دن کا معاملہ ہے تو ہم دنیا میں چین کی بنسی نہیں بجا سکتے، دنیا کے اندر پاؤں پکا کے نہیں سو سکتے، دنیا میں ہمیں رات کے اہم پہر میں اٹھنا پڑے گا۔ اے اللہ، جو رحمتیں آپ نے اب تک عطا کی آپ ہی کی مہربانی سے ہوئی، مگر اے اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھیے گا، ہم بے قدروں سے ان نعمتوں کو چھین نہ لینا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اولاد دیتا ہے واپس لے لیتا ہے، مال دیتا ہے واپس لے لیتا ہے، عزتیں دیتا ہے واپس لے لیتا ہے، تو نعمتیں چھن جانا یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے۔ علم دیتا ہے، عمل کی توفیق چھین لیتا ہے، عمل دے دیتا ہے، اخلاص کی توفیق لے لیتا ہے۔ اس لیے ڈرنے کا مقام ہے، جہاں ایک طرف خوشی کا مقام کہ وہ بچیاں جو کامیاب ہوئی مبارکباد کے لائق ہیں، ان کے والدین مبارکباد کے لائق ہیں، وہاں دل کے اندر یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں عجب پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، خود پسندی پیدا نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں مہلکات ہیں، ان سے بچیے اور اللہ کی رحمت پر نظر کیجیے، اور بس آخری وقت میں یہ دعا کر لیجیے، اللہ یہ سب باتیں اپنی جگہ آپ نے اگر قبول نہ کیا تو پھر یہ باتیں ہمارے کس کام آئیں گی، مہربانی فرما لیجیے اور ہمیں دنیا میں بھی قبول فرمائیے اور آخرت میں بھی قبول فرما لیجیے۔ اس ادارے کو، اس کی معلومات کو، اس کی نگرانی کرنے والی ناظمہ کو، پرنسپل صاحبہ کو اور دوسرے جو معاونین ہیں یا جتنے بھی محبت رکھنے والی مسئولات ہیں، اللہ ان سب کا یہاں آنا قبول فرما لیجیے اور ان کو اللہ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لیجیے۔ آپ نے جیسے ان کو دنیا کی عزتوں کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہاتھوں میں دیے، اللہ قیامت کے دن اپنی قبولیت کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھوں میں دے دیجیے گا اور اپنے محبوب کے سامنے اللہ ہمارے پردے رکھ لیجیے گا۔ کسی کو کسی عارف نے کہا، اے اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے اور میں فقیر ہوں، روز محشر خود رہائے من پذیر، قیامت کے دن اے اللہ میرے عذروں کو قبول کر لیجئے، در تمہیں دینی حساب ناگزیر، اور اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب لازمی لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ کنہا بگیر، اللہ مصطفیٰ کریم کے سامنے میرا حساب نہ لینا، کہیں انہیں ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو، وہ یہ نہ کہے تو میری کیسی روحانی بیٹی تھی، عالمہ کہا جاتا تھا، فاضلہ کہا جاتا تھا، مگر تیرے من کے اندر گندگی تھی، تیرے اندر میل تھی، تیرا ظاہر کیسا تھا اور تیرا باطن کیسا تھا، اللہ اس دن کی شرمندگی سے بچا لینا اور ہمیں اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب مستورات مراقبہ کر لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر دی جائے گی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، خار ہے بدکار ہے
ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی جلال وحاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے مالک، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ معاف فرما، اور جو کر کے بھول گئے ہمیں وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ جو پڑھنے والی طالبات ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما، اور ان کی اچھی تربیت فرما، اور ان کو دین اور دنیا کی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کے اچھے نصیب فرما۔ رب کریم، ان کو ہر دکھ سے محفوظ فرما، فتنے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، اور انسانوں کی شکل میں جو شیطان پھرتے ہیں ان سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، رب کریم کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے گنہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے طرف پر بھی رحمت کی نظر فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ، جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے مگر بیٹا تو میرا ہی ہے، وہ اسے چھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے اللہ، ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اللہ، ہم سے نفرت نہ فرمائیے، ہمیں اپنے در سے دھتکار نہ دیجیے، اللہ ہم سے خفا نہ ہو جائیے، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے، حالات کے حوالے نہ کیجیے۔ اللہ، ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ کرنا، اللہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ کر دینا۔ اللہ، رحمت کا معاملہ فرمانا، کبھی بھی اپنی رحمت کا سایہ ہم سے دور نہ کرنا۔ میرے مولا، کرم کا معاملہ فرمانا، اور ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی، ان کے رزق کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، جن کی اولاد نافرمان ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جو بھی دل کی نیک مرادیں اور تمنائیں ہیں
سب کو پورا فرما. اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ جس کی جتنے بھی پڑھنے والی طالبات اور معلمات ہیں اے اللہ سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما. اے اللہ جتنے بھی دور قریب سے مہمان خواتین آئیں آج کی اس محفل میں شرکت کے لیے سب کا آنا قبول فرما اور اس کے بدلے سب کا پل صراط پہ چلنا آسان فرما اور ان کو قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. رب کریم ہماری اس محفل کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا, اللہ رحمت کا ذریعہ بنا. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی. اے اللہ جو ہمارے والدین عزیز اقارب دوست احباب فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. میرے مولا ہمارے کچھ بہت ہی قریبی دوست قریب کے وقت میں اللہ فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما اور ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے خط لکھے فون کیے اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما اور ان کو بھی ان نیک دعاؤں میں شمولیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع. اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہر سال اپنے گھر کا دیدار عطا فرما, اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.